السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 77۔ فَعَقَرُوا، پس انہوں نے کاٹ ڈالی، النَّاقَۃَ اونٹنی کی، یعنی کہ کونچے کاٹ ڈالی، وَعَتَوْا اور نافرمانی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم کی، وَقَالُوا اور کہا، یا صالح اے صالح علیہ السلام، ائتنا لے آؤ، بما تعدنا جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی کہ عذاب، ان کنت من المرسلین اگر آپ رسولوں میں سے ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ اونٹنی کی جو ایک دن کا پانی پینے کی باری کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے ہوئے تھے اور وہ اب اس سے نجات چاہ رہے تھے۔ وہاں کی ایک خاتون جو کہ بہت مالدار اور امیر تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ ساری بہت خوبصورت تھیں۔ تو اس خاتون کا نام غنم یا انیزہ اس طرح کے ناموں سے وہ جانی جاتی ہے۔ اس نے کچھ شریر لڑکوں سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ختم کر دو تو تم میری جس بیٹی سے چاہو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، وہ ایک چھوٹے قد کا، سرخ رنگ کا، بھورے بالوں والا شخص تھا اور وہ وہاں کا شرارتی ترین انسان تھا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ بلکہ زنا کی پیداوار تھا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی کہ ان خوبصورت بیٹیوں میں سے ایک میری ہو جائے گی، تو اس نے حامی بھر لی کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، اور اس نے اور بھی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور پھر وہ 9 ہو گئے۔ اس طرح وہ 7 یا 9 افراد ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے تیر کمان پکڑ لیے اور اونٹنی کے گزرنے کا وہ جو راستہ تھا اس کو ٹریپ کر لیا، جال بچھا کے بیٹھ گئے۔ اب جب اونٹنی وہاں سے گزری تو اس نے اس کی ٹانگ کے اوپر ضرب لگائی۔ جب ضرب لگائی تو وہ وہیں پہ گر گئی۔ پھر اس نے ایک ساتھ سب نے تیر چلائے اور ایک تیر اس کی گردن پہ لگا جس سے وہ گر گئی، اور قدار بن سالف نے آگے بڑھ کے اس کو ذبح کر دیا۔ جب اس کے بچے نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے 3 چیخیں ماری، اور ان 3 چیخوں میں روایت ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مولا میری ماں کدھر ہے؟ اور پھر پہاڑ شک ہوا اور ایک پتھر کے اندر وہ غائب ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس کا بچہ نہیں ملا۔ وہ جہاں سے جو اللہ کا راز تھا وہ اللہ کے راز میں ہی واپس چلی گئی۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ بڑا غمگین ہو گئے کہ اللہ کی نشانی کا انہوں نے یہ حال کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب آپ 3 دن تک انتظار کرو۔ وہ جو اونٹنی کے بچے نے 3 چیخیں ماری تھی وہ 3 دنوں کی مہلت تھی۔ اب اپنے اپنے گھروں میں 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا کہ تمہاری نسل میں ایک بھی شخص باقی نہیں بچے گا۔ آیت نمبر 78۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا انہیں، مُرَّجْفَةُ زلزلے کے جھٹکوں نے، فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی، فِي دَارِهِمْ اپنے گھروں میں، جاثمین منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ اب وہ جب 3 دن گزرے تو اللہ پاک نے اتنا زبردست زلزلہ آسمان سے بھیجا کہ ان کی ساری قوم کی جو بنیادیں تھیں نا وہ آپس میں ہل کے رہ گئیں، اور وہ سب کے سب اس زلزلے کی نظر ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھی شخص، کیا قدار بن سالف، کیا اس بڑھیا کی خوبصورت بیٹیاں جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، سب کچھ فنا ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا، صرف ایک اونٹنی کو اس حال تک پہنچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کو نبیوں سے نسبت ہو جاتی ہے یا اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اللہ کو پیاری ہوتی ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ پاک زلزلے کا عذاب بھیج سکتا ہے۔ اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کے بندوں کی جو مرعوب چیزیں ہیں یا ان سے منسوب چیزیں ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ تو جس طرح دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر وقت نے دکھایا اور زمانے نے دیکھا کہ جب وہ وقت گزر گیا، تاریخ نے بتایا کہ جنہوں نے اہل بیت کرام کا خاندان شہید کیا، 72
तन जो थे वो शहीद हुए। तन 71 थे जब काउंटिंग की गई, तो रेत के अंदर नन्हे अली असगर 6 माह के मट्टी में लथपथ थे, और वो जब उनको देखा गया तो फिर वो 72 पूरे हुए। तो फिर मुख्तार बिन उबैद का वक्त आया तो उसने यजीदियों के घर का हर बच्चा कत्ल कर दिया आले रसूल के बदले में। और आज देखें रुए ज़मीन पर यजीदियों की नस्ल का एक भी शख्स बाकी नहीं है, और आले रसूल आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में मिल जाते हैं। सादात कराम हर जगह मौजूद हैं, लेकिन यजीदियों ने जिस आले रसूल को ख़त्म करना चाहा उसका अपना नामो निशान तक मिट गया, और ये एज़ाज़ मुख्तार बिन उबैद के हाथ में आया, और उसने इनके घर भी गिरा दिए और उसके ऊपर हल चलाए गए और हर चीज़ फना कर दी थी। बस इतनी सी बात थी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि कौम यहूद ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, तो उनके खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल हुए। आपके नवासे हज़रत इमाम हुसैन के एक खून के बदले 70,000 और 70,000 यानी कि 1,40,000 कूफ़ी और शामी कत्ल होंगे, और ये वादा अल्लाह ने पूरा किया। मुख्तार बिन उबैद के साथ लड़ाई हुई और 70,000 कूफ़ी और शामी कत्ल हुए। और अब्बासी सल्तनत जब आई तो अब्दुल्ला बिन सफ़ाह के हुक्म से 70,000 कूफ़ी और शामी मारे गए, और ये सारे मिला के 1,40,000 पूरे हो गए। अब यहाँ पे जो बात इस पॉइंट पे हमें समझ आती है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी का तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में क्यों फ़रमाया, तो इसलिए फ़रमाया कि अल्लाह वालों से निस्बत रखी हुई चीज़ों की अल्लाह हिफाजत करता है, फिर हम पर भी उसकी ताज़ीम और तकरीम लाजिम हो जाती है। आप देख लें आज कितनी सदियाँ गुज़र गई हैं, वो इलाके जहाँ से हज़रत हाजरा गुज़री थी, और वो हजर अस्वद जिसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिस्म ने छुआ था और आपकी हिफाजत के लिए आसमान से उतरा था, वो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई थी, वो जगह जहाँ पे आपने शैतान को जूता मारा था, वो मकाम जहाँ पे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा के कुर्बानी के लिए पेश किया था, वो जगह जहाँ आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, अल्लाह पाक ने इतनी सदियों पुरानी ये सब ताज़ीम की अशिया, ये शायर अल्लाह संभाल रखी हैं। किस लिए संभाल रखी हैं? कि उसे महबूब हैं, तो जो उसके महबूबों की चीज़ें होती हैं वो उनकी ऐसी टेक केयर करता है, ऐसे ही हिफाजत करता है, और फिर अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वैसे बदला भी लेता है। आयत नंबर 79 फ़तवल्ला, पस मुँह फेर लिया, अन्हुम उनकी तरफ से, वकाला और कहा, या कौमी ए मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम बेशक मैंने पहुंचा दिया था तुम्हें, रिसालात रब्बी अपने रब की रिसालत का पैगाम, वनसहतु और तुम्हें नसीहत की थी, लकुम तुम्हारी खैर खाही के लिए, वलाकिन और लेकिन, ला तुहिब्बूना तुम पसंद नहीं करते, अन्नासिहीन नसीहत करने वालों को, अपनी खैर खाहों को। जब ये वाक़या हो गया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वो इलाका छोड़ दिया, बाज़ लोग कहते हैं आप शाम की तरफ चले गए और बाज़ कहते हैं कि आपने मक्का की तरफ रुखसत फरमाई। तो जब आप वहाँ से एक लम्हा के लिए अपना चेहरा फेरा तो आपने इन अल्फाज के साथ अपने दिली हसरत का इज़हार किया कि मैंने तो अल्लाह की रिसालत का पैगाम बड़े अच्छे तरीके से पहुँचाया था, मैंने तो तुम सबको अल्लाह के अज़ाब से डराया था, मैंने एक अल्लाह की दावत दी थी, लेकिन ये ऊँटनी का किस्सा तुमने ख़ुद छेड़ा था, और फिर उसकी हिफाजत ना करके और उसकी बेहुरमती करके अपने ऊपर अज़ाब के हक़दार तुम खुद हुए थे। इस सब में मेरा कहीं कोई हाथ नहीं कि आज तुम इस हाल में हो। मैंने तो अपने रब का पैगाम पहुंचाया था, मैंने तो रिसालत की ड्यूटी अदा की थी, लेकिन ये सब हो गया। जंग बदर में बिल्कुल ऐसा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घड़े के किनारे तशरीफ़ ले गए जिसमें कुफ़ार के लाशें पड़े हुए थे। वहाँ जाके फरमाया, ए अबू जहल, ए उमैया, ए उतबा, ए शीबा, मेरे रब ने फ़तह और नुसरत का जो वादा मुझसे फ़रमाया था वो उसने पूरा कर दिया। तुम कहो तुम्हारे साथ जो ज़िल्लत और अज़ाब का वादा था वो पूरा हो गया? तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप 3 दिन के मुर्दों को खिताब फरमा रहे हैं। तो हुज़ूर ने फ़रमाया, मेरी गुफ्तगू तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हो,
بس وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ قبر میں کافر بھی سنتا ہے، جب ایسا ہے تو مومن کیوں نہیں سنتا؟ کیسے اعتراضات کر سکتے ہیں جب احادیث مبارکہ ہی کو پورا نہیں کھولتے؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور حضرت صالح علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور آج بھی قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران کھنڈر ہے، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر چکی ہے۔ ان کی نسل میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی بات، کوئی بھی انسان باقی نہیں رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں تھے، اور آپ قوم سمود کی، یعنی کہ جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہاں کی بستیوں کے کھنڈرات میں سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو، نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اپنے منہوں کو ڈھانپ کے، اپنے چہرے ڈھانپ کے جلدی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔ دیکھیں عذاب کو اترے کتنی صدیاں گزر گئی تھیں، لیکن حضور نے منع فرمایا کہ وہاں سے نہ گزرنا ہے، نہ وہاں کا پانی پینا ہے، بلکہ اپنے سروں کو جھکا دینا ہے۔ اب عذاب کو گزرے اتنی صدیاں گزر گئی، حضور آج بھی اسے یاد فرما رہے ہیں کہ ہم پر اس عذاب کے کوئی اثرات نہ آ جائیں۔ اس مقام پہ اللہ ناراض ہوا تھا، تو آپ دیکھیں جس مقام پہ اللہ خوش ہوا ہے، کیا ہمیں اس مقام کا فائدہ نہیں ہوگا پھر؟ جیسے مکہ شریف ہے، خانہ خدا ہے، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اولیاء کرام کے مزارات ہیں، جہاں اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں رہتی ہیں، رجال الغیب کے لشکر ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور مومن کا وہ دل جس میں ہر وقت اللہ رہتا ہے، ایسے اولیاء اللہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو پھر کیا وہاں پہ نہیں ہمیں جانا چاہیے؟ جب عذاب کی بستی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی جگہوں پہ جا کے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے راز ہیں، یہ قرآن کی پہیلیاں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اترا ہے، جو کہ مین پوائنٹس ہیں، جو ہڈن پوائنٹس ہیں قرآن پاک کے، چھپے راز ہیں۔ یہ وہ ہیرے موتی ہیں جو ہم نے قرآن میں ڈوب کے نکالنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عذاب کے ہر حصے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔